آخری قسط۔ وہ واپس پلٹا اور پھر جب گھر میں داخل ہوا تو فاطمہ بیگم اور گل لاؤنج میں بیشتر رنگ برنگے کپڑے پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ رامین بھی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا جوڑا بھی تھا۔ اسفند پر نگاہ پڑتے ہی وہ یکلخت گڑبڑائی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا پاس چلا آیا، پھر اس کے عین سامنے بیٹھ گیا، گردن ایک جانب کو ڈھلکا کر اسے دیکھا۔ فاطمہ بیگم اور گل کے سامنے بھی اس کو شرم نہیں آ رہی تھی۔ رامین نے غصے سے گہرا سانس لے کر قدم اپنے پورشن کی جانب بڑھائے تھے، لیکن پھر فاطمہ بیگم کے روک لینے پر اسے رکنا ہی پڑا۔ ارے کہاں جا رہی ہو تم؟ کپڑے تو پسند کر لو، پھر بعد میں کہو گی مجھ پر یہ رنگ نہیں جچ رہا، وہ دوسرا والا زیادہ اچھا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور بے تاثر چہرہ لیے ایک بار پھر سے پلٹ آئی۔ فاطمہ بیگم نے اب کے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ تم ارسل کے پاس گئے تھے، کیا ہوا؟ خیریت تھی نا؟ جی مامی خیریت ہی تھی، بس ویسے ہی ملنے گیا تھا اس سے، کچھ بزنس کے معاملات تھے۔ یہ افغان ماموں کہاں ہیں؟ کچھ بات کرنی تھی ان سے میں نے۔ اسی پل رامین نے ایک جوڑا اٹھا کر ہاتھ میں لے کر جانچا تھا، پھر گل کو مسکرا کر دکھانے لگی۔ اس کی آنکھ میں جیسے جچ گیا تھا یہ والا لباس۔ بے ساختہ ہی اسفند کی جانب نگاہ اٹھی تو چونکی، وہ برا سا منہ بنا کر نفی میں سر ہلا رہا تھا، جیسے اسے یہ جوڑا ہرگز بھی پسند نہ آیا ہو۔ ہاں اچھا ہے رامین، یہ رنگ بھی بہت کھلے گا تم پر، یہی لے لو۔ لیکن رامین کا دل اب اس جوڑے سے بالکل اٹھ چکا تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں اس ہذیانی مرغے کی بات مان رہی ہے۔ اس نے ضبط سے وہ جوڑا رکھ کر ایک دوسرا اٹھایا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسفند کی جانب دیکھا۔ وہ معصومیت سے لب دبائے ایک بار پھر سر نفی میں ہلا رہا تھا، ساتھ ساتھ چہرے پر زمانے بھر کی مایوسی بھی طاری کر لی تھی۔ رامین نے گہرا سانس لیا اور پھر یہ والا لباس بھی آہستہ سے رکھ دیا۔ فاطمہ بیگم نے اس کے سست پڑتے ہاتھوں کو دیکھا تو بولی، کیا ہوا رامین، تم تو اتنی جلدی پسند کر لیتی ہو، پھر ابھی تک کوئی جوڑا تمہیں اچھا کیوں نہیں لگا؟ نہیں چاچی، میں دیکھ رہی ہوں۔ اس نے عجلت میں جلدی سے ایک جوڑا اٹھایا اور بہت کوشش کی کہ اس گنجے کبوتر کی جانب نہ دیکھے، لیکن نہ بھئی، اس نے اب کے بہت بے چاری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو پلیز اسفند اب مت کیجیے گا۔ لیکن وہ اسفند ہی کیا جو مان جائے۔ ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا تو اب کے رامین نے جوڑا سامنے پھینکا اور بے ساختہ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ خود ہی کوئی پسند کر کے مجھے بتا دیں، کم از کم مجھ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ یکدم بند کیا تھا، پھر جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اسفند نے ابلتی مسکراہٹ بہت مشکل سے روک رکھی تھی۔ فاطمہ بیگم اور گل البتہ اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے پورشن کی جانب بھاگی تو پیچھے اسفند کا بلند و بانگ کہا گونجا۔ فاطمہ بیگم نے بہت کچھ سمجھ کر اسے دیکھا تھا۔ مت تنگ کیا کرو اسے، بیچاری پہلے ہی بوکھلا رہی تھی، اوپر سے تم اسفند، مت سدھرنا، تم اور لالا رخ کبھی مت سدھرنا۔ کتنی مشکلوں سے میں اسے کاموں سے آزاد کروا کر یہاں تک لائی تھی، لیکن توبہ ہے تم سے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے جیسے کہہ رہا ہو میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ گل بھی سمجھ کر ہنسنے لگی تھی، پھر وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر ایک جوڑا اٹھایا، سیاہ رنگ کا بے حد خوبصورت جوڑا، اس پر سنہری رنگ کے ستاروں کا کام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کی جانب دیکھا، اگر میں یہ اسے خود دے دوں تو کہیں روایات کی پاسداری میں کمی تو نہیں آ جائے گی نا مامی؟ فاطمہ بیگم بے ساختہ ہنسی تھی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ فرقان کو پتہ چل گیا نا تمہاری ان عیاشیوں کا، پھر کہیں کے نہیں رہو گے تم۔ مامی آپ اتنا ساتھ نہیں دے سکتی میرا؟ اس نے بچوں کی طرح پوچھا تھا۔ اب کے گل اور فاطمہ بیگم ایک ساتھ ہنس پڑی تھی۔ میں اتنا کتنا جتنا ساتھ دیتی ہوں نا وہی کافی ہے، ویسے بھی ارمغان لالا کہتے ہیں کہ تم سب کو بگاڑنے میں سراسر میرا ہاتھ ہے۔ ارمغان ماموں کو کون بتائے گا؟ اس نے برا مان کر کہا تو فاطمہ بیگم مسکرائیں، پھر سر اس بات میں ہلا کر جیسے اسے اجازت دی تھی، جاؤ دے کر آ جاؤ، کیونکہ مانو گے تو تم ویسے بھی نہیں، لیکن میری بچی کو زیادہ تنگ نہ کرنا، وہ پہلے ہی گھبرا گئی ہے تمہاری وجہ سے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، پھر دوسری جانب بنے پورشن کی جانب بڑھا۔ وہاں کا لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھ کر اسے تلاشا، لیکن وہ شاید اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اس نے کمرے کے باہر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر مسکراہٹ دبا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے دروازہ کھولا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ اس کے منہ پر بند ہی کر دیتی، اس نے جلدی سے اپنا پاؤں دہلیز پر جمایا۔ اتنا غصہ؟ چلے جائیں آپ اسفند یہاں سے، زہر لگ رہے ہیں مجھے آپ اس وقت۔ مجھے پتا ہے کہ میں تمہیں شہد کبھی لگا بھی نہیں۔
اچھا لیکن وہ والا جوڑا زیادہ اچھا تھا جو… وہ یکدم ہی اسفند چیخی تو وہ ہنستا ہوا پیچھے ہوا۔ پھر اس کے رونے کی تیاری کرتی آنکھوں میں دیکھا تو اسے مزید تنگ کرنے کے ارادے پر لعنت بھیج دی۔ جلدی سے پیچھے چھپایا جوڑا اس کے سامنے کیا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہر رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، اور یہ جو جوڑا ہے بس تم سب اٹھا رہی تھی لیکن یہ والا نہیں اٹھا رہی تھی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے اس کے لب ایک بار پھر شرارت سے پھڑ پڑائے تو رامین نے اسے جوڑا جھپٹ کر دروازہ اس کے منہ پر بند ہی کر دیا تھا۔ وہ اب محظوظ ہو کر ہنستا ہوا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا اور رامین وہ ماتھے پر ہتھیلی جمائے سرخ چہرہ لیے خود کو کوس رہی تھی۔ رات تھک ہار کر ارسل گھر واپس پلٹا تو کچن سے اٹھا پٹک کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے آگے بڑھ کر کچن کے دروازے تک پہنچ کر دیکھا تو مزید حیران ہوا۔ لالا رخ اور رمشا ٹیبل کے گرد لگی کرسیوں پر براجمان پیزا کے کھلے ڈبے کے سامنے بیٹھی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ کسی بات پر ہنستی بھی جا رہی تھی۔ کوک کی ایک بڑی بوتل بھی پاس ہی رکھی تھی۔ یک لخت ہی رخ کی نگاہ اس پر پڑی تو جلدی سے ہاتھ میں پکڑا پیزا کا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے بھی چہرہ موڑ کر دیکھا تھا۔ اس نے یکسر نظر انداز کیا اور پھر سر نفی میں ہلاتا زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو رخ بالوں کو ہاتھوں سے بل دیتی جوڑا بنا رہی تھی۔ اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سنگھار آئینے پر رکھے اپنے موبائل اور ریسٹ واچ کی جانب بڑھ آیا۔ وہ پیچھے سے چہرہ ٹکائے اس کا کھچا کھچا سا رویہ محسوس کر کے جذبز ہوئی تھی۔ پھر اس کے پاس چلی آئی، عین اس کے پیچھے رک کر اس کا عکس سنگھار آئینے میں دیکھا۔ ارسل آپ… وہ میرا معاملہ تھا لالا رخ، اس نے بہت دھیمی سے سرگوشی میں اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ میں آپ کی مدد… کیا میں نے کہا تھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی جانب مڑا۔ سنجیدگی اس قدر گہری تھی کہ لالا رخ سے پلکیں جھپکانا مشکل ہوا۔ کیا کہا ہے آپ سے لالا نے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے آج۔ اس نے کہہ کر اسے ساتھ سے نکلنا چاہا تو اگلے ہی پل رخ نے اس کا ہاتھ کوہنی سے تھام کر روک لیا۔ وہ رک گیا تھا لیکن خاموش ہی رہا۔ سوری۔ اسے اس کی لرزتی سی سرگوشی سنائی دی تھی۔ ارسل نے بے ساختہ ہی چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی۔ کسی پل لگتا تھا کہ وہ بہت مضبوط ہے، لیکن ٹھیک اسی پل وہ رونے لگ جاتی تھی۔ اسے یہ لڑکی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے اتنا اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ مضبوط رہتے رہتے اکثر تھک جایا کرتی تھی، اور جب تھکن اس کے دل سے سرایت کرتی رگوں میں اترنے لگتی تھی تب ہی یقیناً وہ اپنا ضبط ہار جاتی تھی۔ میں نے بس تھوڑی سی پریشانی دور کرنی چاہی تھی آپ کی۔ کیا لالا نے آپ سے کوئی ایسی بات کہی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں، پلکوں کی باڑ پر ٹھہرے وہ ضبط کے آنسو تھے۔ ان کے ٹوٹ کر گرنے پر وضاحت دینی پڑتی تھی اور وہ شاید اسی وضاحت سے خائف تھی، تبھی ان آنسوؤں کو روکے رکھا۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا ہے مجھ سے رخ، لیکن میری عزت نفس اس سب میں ضرور مجروح ہوئی ہے۔ مجھے آج اپنا آپ بہت چھوٹا لگا ہے رخ، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی نرمی سے وہ پگھلنے لگی تھی، غصہ ہی تو نہیں کرتا تھا وہ، تبھی تو رخ ہارنے لگی تھی اس کے سامنے۔ اس نے بمشکل اپنا بوجھل ہوتا دل سنبھال کر چند الفاظ کہنے کی کوشش کی تھی۔ تو ڈانٹے نہ مجھے، ڈانٹتے کیوں نہیں ہیں آپ میری غلطیوں پر؟ اس نے اب کے دوسرے ہاتھ سے بھی اس کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا، جیسے آج وہ اس کی ڈانٹ کے علاوہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوگی۔ ارسل نے اس کے ہاتھوں کی جانب گردن جھکا کر دیکھا اور پھر اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ اس کے ہاتھوں پر تازہ زخم تھے، اوپری جلد پھٹی ہوئی تھی، اور زخم پر مرہم نہ ہونے کی صورت میں جلد خشک ہو کر پھٹی پھٹی سی دکھ رہی تھی۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، پھر بہت احتیاط سے زخموں پر ہاتھ لگائے بغیر بغور انہیں نگاہوں کے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ مجھے دادی نے بتایا تھا آپ کے ٹراما کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے بھی اپنی پریشانی نہیں کہتے، تو میں نے آپ کی پریشانی دور کرنی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیوں کیا ہے ایسے تم نے؟ اس نے رخ کی بات بہت نرمی سے کاٹی تھی اور ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ دو آنسو رخساروں پر پھسل کر گردن پہ لڑکے تھے۔ رخ نے بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالے اور پلٹ گئی۔ فرتے جذبات سے اس کے جوابات بے ہنگم سے تھے، بے ربط، بے ترتیب۔ وہ اس کے سامنے یوں ٹوٹی بکھری نہیں آنا چاہتی تھی۔
میں پابند نہیں ہوں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کی، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں۔ لیکن ارسل نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑا تھا، وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بھورا ارتکاز اس کے بہت نزدیک تھا، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ایسے کیسے تم مجھے جواب دینے کی پابند نہیں ہو؟ ہاں، ارسل افغان نے کبھی یوں سنجیدگی سے حق نہیں جمایا تھا، لیکن آج ایسے حق سے پوچھ کر وہ لالا رخ کو مزید کمزور کر گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے دیوار سے لگا کر اپنی بات منوایا کرتی تھی، آج وہ ساکت تھی۔ اس کے ہاتھوں سے جیسے ساری ہمت سلب کی جا چکی تھی۔ وہ اسے دھکیلنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے دھکیل نہیں پا رہی تھی۔ ارسل، میری پابند نہیں ہو تو کس کی پابند ہو پھر؟ اس نے اسے مزید قریب کیا تھا۔ لالا رخ اس کی کاٹدار سی سنجیدگی پر سہم گئی تھی۔ ارسل، کیوں بات نہیں مانتی ہو میری تم؟ ہاں، سمجھاتا ہوں تو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ سختی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے سختی کرنی آتی نہیں ہے، لیکن تم اس طرح خود کو تکلیف دو گی تو میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ آخر میں اس قدر درستی سے پوچھا کہ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ آنسو تیزی کے ساتھ گرنے لگے تھے ارسل کی قمیص پر۔ اس نے اگلے ہی پل اسے آزاد کر دیا تھا، پھر پلٹ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی لڑکھڑاتی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ میں آپ کی اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی تھی ارسل، میں آپ کے اور اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، آپ اسے دل سے نہیں نکال سکتے۔ لیکن میں کیا کروں ارسل، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کسی اور کی محبت میں گھلنے لگتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ میری اذیت تھوڑی کم ہو جائے؟ میں کیا کروں ارسل؟ مجھے یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا تھا، چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ وہ روتی ہوئی اس سے لگی رہی۔ ارسلہ بہت نرمی سے اس کے ڈھیلے جوڑے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں پر اسے تکلیف ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جنگلیوں کی طرح مارتی دہاڑتی ہی اچھی لگا کرتی تھی، وہ ایسے روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا سر بہت آہستگی سے سہلاتے ہوئے وہ اب تک اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ اسے رونے کے لیے پناہ کی ضرورت تھی تو اس نے اسے اپنے بازو میں پناہ دینے سے گریز نہیں برتا تھا، کیونکہ جب کوئی بہت مضبوط سا انسان آپ کے سامنے رو پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مضبوطی کا لبادہ سجائے تھکنے لگا ہے۔ اسے اس کی کمزوری پر آر دلائے بغیر آگے بڑھ کر گلے لگا لینا چاہیے، اور اس نے بھی یہی کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بہت چپکے سے، بہت آہستہ سے، بنا کسی چاپ کے اس کے دل میں اترنے لگی تھی۔ رات اسی تاریک پہر میں خاموشی سے اپنے کھڑکی سے باہر دیکھتی آمنہ نے اپنی آنکھ سے گرتے اس آنسو کو سختی سے رگڑ ڈالا تھا۔ یاد کے زخموں کی اذیت آج بھی ساتھ تھی اور ہر گزرتے پل یہ زخم تکلیف دیا کرتے تھے۔ وہ تینوں محبت کے کھینچے گئے اس بے رحم سے تکون میں قید تھے، اور تکون جس کا ایک سرا ہمیشہ تنہا ہی رہا کرتا تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں مدغم ہوتے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ اب کے بالکل خالی خالی سی ارسل کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ سے سانس اندر کو کھینچتی پیچھے ہٹی، تھکی تھکی سی آنکھیں اٹھا کر ارسل کو دیکھا جو سنجیدگی سے گردن جھکائے لالا رخ کو ہی تک رہا تھا۔ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی، کندھوں پر جانے کیوں منو بوجھ آ گرا تھا لمحوں میں ہی۔ میں تیار ہوں ارسل، اس کی نحیف سی آواز ابھری تھی۔ اداسی میں ملفوف نگاہوں میں گلابی سے ڈورے بھی چمک رہے تھے۔ ارسل نے اسے بغور دیکھا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ آپ کو آزاد کرنے کے لیے، لیکن اب کہ اس کی آواز مضبوط تھی، واضح اور فیصلہ کن۔ وہ اس کے جواب پر چند پل نگاہیں سکیڑے اسے دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے لالا رخ؟ فرق پڑتا ہے ارسل، اس سب سے آپ کو، مجھے اور آمنہ کو فرق پڑتا ہے، اور میں کسی بھی جذبے کے زیر اثر یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں آپ سے۔ میں بہت دنوں سے تذبذب کا شکار تھی، لیکن اب میرے آنسوؤں نے مجھ پر چڑھی گرد جھاڑ دی ہے۔ اب مجھے سب کچھ بہت واضح دکھائی دینے لگا ہے۔ ارسل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کھلی کھڑکی کے پار پگھلتی رات اب کہ ان کے کمرے میں چہرہ ذرا آگے نکالے جھانک رہی تھی۔ ایک سرسراتا سا جھونکا ارسل کے بالوں کو اڑاتا ہوا گزرا تو وہ یک لخت سمجھ کر سر ہلانے لگا۔ پھر لالا رخ کو دیکھا۔ ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہمارے والدین نے کیا تھا رخ،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے آزاد کرتی ہو یا میں تمہیں۔ ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں ساتھ رہنا ہی ہوگا، ہماری علیحدگی کی کوئی صورت نہیں ممکن۔ اس کا تجزیہ بہت بے رحم اور حقیقی تھا۔ لالا رخ کو جانے کیوں سینے میں چبھن سی ہونے لگی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہمارے نہیں ارسل، صرف آپ کے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرے والدین نے یہ فیصلہ مجھ سے پوچھ کر کیا تھا اور میرے حامی بھرنے کے بعد ہی اس رشتے کو مزید آگے بڑھایا گیا۔ میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی کسی نے بھی۔ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا اور میں اس فیصلے کو واپس لینے پر بھی قادر ہوں۔ اس کے بہت بے رحم تجزیے کے جواب میں رخ نے بھی ہر قسم کی نرمی کو بالائے طاق رکھ کر جواب دیا تھا۔ ارسل کی آنکھیں لمحے بھر کو اس کا جواب سن کر حیرت سے پھیلی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو رخ؟ کہا نا، آزاد کرنا چاہتی ہوں آپ کو خود سے۔ لیکن یہ بہت نامناسب سی بات ہے۔ جو فیصلے انسانی زندگی کے ساتھ میل نہیں کھائے نا ارسل، نامناسب وہ ہوتے ہیں، انہیں درستگی کی جانب کھینچ کر لاتی کوششیں نہیں۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی، اس کی پچھلی کمزوری ہر گزرتے لمحے انکا ہو رہی تھی۔ چہرہ جو جذبات سے دہک رہا تھا آہستہ آہستہ سپاٹ ہونے لگا۔ لیکن تم ایسے کیوں کرو گی؟ اسی لیے کیونکہ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ کیا کوئی تکلیف دی ہے میں نے تمہیں؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ مزید کیا پوچھ کر اسے کسی بھی خطرناک ارادے سے باز رکھے، لیکن شاید اب وہ سارے فیصلے کر چکی تھی، جبھی تو اس کے جھکے کندھے سیدھے ہو گئے تھے، نگاہیں اٹل تھیں۔ میں بچی نہیں ہوں ارسل کہ آپ کے احساسات کا ادراک نہ کر سکوں۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ مجھے کبھی پسند نہیں کر سکتے، اسی لیے۔ وہ ٹھہری تھی، پھر چہرہ ذرا اوپر کو اٹھایا، اس کی آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا۔ میں اب آپ کو مزید پریشان نہیں کروں گی، میں اب آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی۔ میں چلی جاؤں گی جلد ہی اور آپ کو کبھی اور گلٹی نہیں کروں گی۔ میں شیر بابا سے بھی بات کر لوں گی، آمنہ سے بھی۔ میں آپ کے لیے یہ آسانی کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے مت روکیں پلیز۔ اس آخری بات پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نمی کے باعث جگمگائی تھی۔ ارسل کو تکلیف ہوئی۔ اس کی خوشی کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بڑی بہادری سے اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ سنا رہی تھی، اور ایک وہ تھا کہ ٹھیک سے اپنا فیصلہ بھی نہ سنا سکا تھا۔ ایک وہ تھا کہ جس نے اپنے وعدوں سے انحراف کیا تھا۔ ایک وہ تھا کہ ڈٹ کر اپنے لیے مقابلہ بھی نہ کر سکا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے لالا رخ، میں تمہیں ایسے تمہارے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ مجھے محض حق نہیں چاہیے ارسل، مجھے محبت چاہیے، جو آپ مجھ سے نہیں کرتے۔ حقوق تو میں آپ سے لے سکتی ہوں، محبت کیسے لوں؟ وہ لاجواب سا ہو گیا تھا۔ تحلیل ہوتی رات میں ہر جانب گہری اداسی گھلنے لگی تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر رہی تھی، یہی تو چاہا تھا اس نے اب تک۔ لیکن پھر یہ خالی پن، یہ کھوکھلی سی کسک کیوں اٹھ رہی تھی دل میں؟ تم ترس کھا رہی ہو مجھ پر رخ؟ نہیں ارسل، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی معصومیت پر اتنی تکلیف میں بھی لب مسکرانا نہیں بھولے تھے۔ کہ آپ کا حق لوٹا رہی ہوں میں آپ کو، کیا ہوا جو آپ یہ جرت نہیں کر سکے تو میں تو یہ کر سکتی ہوں نا ارسل۔ میں پٹھان گھرانے کی ایک باہمت بیٹی ہوں، میں اگر اپنا حق لینا جانتی ہوں تو دوسرے کا حق انہیں دینا بھی جانتی ہوں۔ آپ کو آزادی سے اپنا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ یہ حق آپ کو اللہ نے دیا ہے، میں اسے آپ سے چھین کر آپ کی مزید گنہگار نہیں بننا چاہتی۔ پھر وہ اس کے سامنے رکی نہیں، خاموشی کے ساتھ اس کے قریب سے نکل گئی۔ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز کمرے کے سرد سکوت کو زخمی کرتی دم توڑ گئی، لیکن ارسل اپنی جگہ خالی چہرہ لیے جمع رہا۔ پھر وہ آہستہ سے اپنے بیڈ پر آ بیٹھا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی گھٹن کو کم کرنا چاہا۔ آمنہ کا سراپا اگلے ہی پل اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اس کی محبت سے لبریز آنکھیں، اس کا انداز، اس کی چاہت، اس کی عادت۔ وہ پھر سے وہیں کہیں پیچھے سرد راہداریوں میں اس کے ساتھ چلتے راستوں پر کھو گیا تھا۔ وہ وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اس کے آس پاس اپنی پہلی محبت کی خوشبو بکھرنے لگی تھی، لیکن پھر اسی عکس میں دو سیاہ رنگ آنکھیں تحلیل ہونے لگیں۔ وہ اگلے ہی پل گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، تیزی سے سر کے بالوں میں ہاتھ چلا کر بڑھتی بے چینی کم کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب ندارد۔ اس کے رگوں پے میں ہر گزرتے لمحے
लाला रुख की बातें चुभन की सी सूरत उतरने लगी थी। तारीकी में घुलती सर्द हवा के झक्कड़ अब तक सारे माहौल को खुनक सा तासुर दिए हुए थे, लेकिन फिर बहुत आहिस्तगी से ये खून की सर्द सी रगों को चीरती ठंड में बदलने लगी। सर्द जज्बात की मानिंद खामोश और बेजान कर देने वाली ठंड, जो इंसान को किसी भी नरम गरम से जज्बे का असीर नहीं छोड़ती। ऐसी ठंड जो वजूद पर चढ़ती इंसान को जमा दिया करती है। वो खामोशी से आकर रिमशा के कमरे में लेट गई थी। रिमशा ने भी उससे कुछ पूछना मुनासिब न समझा। लाला रुख हमेशा आला किस्म के जोश और वलवले के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ करती थी, लेकिन आज की लाला रुख बहुत चुप थी, खामोश और उदास। वो उसके साथ ही बेड पर दराज थी, आंखों पर बाजू रखे, कंबल मुंह तक ताने। रिमशा ने उसे देखकर हल्के से हाथ हिलाया और छोटा सा शब्बा खैर कहकर सोने लेट गई। लाला रुख ने करवट दूसरी जानिब ले ली थी। निगाहों के सामने बार बार अरसल का बेबस परेशान सा चेहरा उभरता तो वो और बेकल हो जाती। अगले ही पल उसे गुजरी बातें याद आने लगी थी। उसने शेर अफगन की बातें सुन ली थी। वो उस दिन अरसल के ऑफिस गई थी, लेकिन फिर वो शेर अफगन की जानिब से कहे गए बहुत तकलीफ दे जुमलों पर वहीं ठहर भी गई थी। उनकी जानिब से किए गए बेरहम तबसरों के बाद शायद अब वो थोड़ा बहुत अरसल को समझने लगी थी। फिर उसने उसकी मदद करने का सोचा, लेकिन आखिर में वो उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने का बाइस बनी। कुछ लोग होते हैं कि जो तकलीफ से किसी को बचाना चाहें तब भी तकलीफ से ही दो चार कर दिया करते हैं। वो भी ऐसी ही थी। असफंद लाला का परतू, उनका अक्स। उसने हमेशा अपने हक के लिए लड़ाइयां की थी। जो उसका है वो उसका है, वो किसी और का नहीं हो सकता। दरमियान में जो भी आएगा वो उसे रोंदती हुई गुजर जाएगी। वो किसी को खातिर में नहीं लाएगी। उसने यही सीखा था। उसने इसी तरीके से जिंदगी गुजारी थी। अरसल को भी वो ऐसे ही हासिल करना चाहती थी। वो जबरदस्ती उसे अपने साथ रखने पर बजीद थी। वो उससे अपने हक की मोहब्बतें, सुकून और आखिरी उम्र के साथ का मुतालबा कर रही थी। ये जाने बगैर के इंसान तो इंसान हुआ करते हैं। वो चीजें नहीं होते कि जिन पर तसल्लुत जमा कर उन्हें अपने नाम करवा लिया जाए। वो कोई जमीन का टुकड़ा या फिर किसी जायदाद का हिस्सा नहीं होते कि जिनके लिए साल हा साल अदालतों में धक्के खाकर उन्हें अपनी मलकियत में समेट लिया जाए। इंसान इंसान होते हैं और वो हमेशा इंसान ही रहते हैं। दिल के मामलात में जोर जबरदस्ती कभी भी अच्छे नताइज को लिए इंसान पर वारिद नहीं होती। बस ये बात शायद जोर आवर सी लाला रुख को बहुत देर से समझ आई थी। उसे इस बात का इदराक बहुत देर से हुआ था कि इंसानों के साथ मामला तय करते हुए मसनूई खदोखाल नहीं बल्कि रूह के मामलात का ध्यान रखा जाता है। बस यही गलती हो गई थी उससे, और अब वो इसी गलती को सुधारना चाहती थी। फिर भले ही इस गलती को सुधारते उसकी अपनी रूह जख्मी हो जाती। वो अरसल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी, बस थोड़ा सा ही सही। हाँ, वो अलग हो जाएगी, वो ये कर लेगी, वो सबको मना भी लेगी। वो ये कर सकती थी, उसे यही करना चाहिए। अब की मजबूत सी लाला रुख की आंखों से आंसू टूट टूट कर तकिए में जज्ब होने लगे थे। उसने हत्तल इम्कान अपनी बिखरती सांसों को समेटे रखा। दिल दुख रहा था, आंखें रो रही थी, लेकिन वो अब खुद को इस घनचक्कर बनी जिंदगी से अलग कर लेना चाहती थी। वो शायद ये खुद के लिए भी कर रही थी। उसकी भी अना और इज्जत नफ्स इस सब में मजरूह हुई थी। उसका शौहर उसके अलावा किसी और लड़की को चाहता था। वो उसके साथ शराफत से पेश आता था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके साथ चिपकी रहती। उसकी अपनी जिंदगी भी थी। वो खुद को सारी जिंदगी किसी की भीख सी मोहब्बत में धूल नहीं करना चाहती थी। उसने सांस अंदर को खींचकर आंखें साफ की और फिर पलकें मूंद गई। नींद रूठ चुकी थी और पलकों के पार अब तक भूरा सा इर्तकाज जगमगा रहा था। उसके आंसू एक बार फिर से बहने लगे थे। अगले कई दिन उनके दरमियान से बहुत खामोशी से गुजर गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे का सामना तो किया, एक दूसरे को देखना भी तर्क कर दिया था। अरसल जब ऑफिस जाता तो वो जागते हुए भी कंबल मुंह तक ताने सोती रहती, और जब वो रात को वापस पलटता तब तक वो सो जाया करती थी। वो दोनों ही एक दूसरे को वक्त दे रहे थे। समझने के लिए खामोशी जरूरी थी, इसीलिए उन दोनों के दरमियान भी गांठा गया खामोश मुहायदा वाज़े लकीर की मानिंद उभरा हुआ था। अगले दिन वो बहुत बोझल से अपने कमरे से ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल रहा था। बेख्वाबी के बाइस आंखों की मावराई सी जोत बुझी हुई थी और जिंदगी उसके वजूद से रूठी हुई लगती थी।
اس نے گہرا سانس لے کر قدم زینوں کی جانب پھیرے اور پھر قدم قدم زینے اترنے لگا۔ لاؤنج میں آج بہت دنوں بعد خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ لالا رخ سیاہ بالوں کو ہاف باندھے رمشا کے ساتھ چائے پیتی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ساتھ براجمان رمشا بھی اسے اپنے کالج کا کوئی قصہ سنا رہی تھی اور وہ ہنستی ہنستی دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی ارسل کو بہت کھوکھلی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے پچھلے ایام کی کمزوری گھر والوں کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی اور کہیں اس کے اندر مچی توڑ پھوڑ ان پر عیاں نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اتنے بلند و بانگ کہے لگا کر ہنس رہی تھی۔ روح جب خاموش ہو جائے تو پھر کھوکھلے کہے خالی پن سے عبارت ہونے لگتے ہیں۔ وہ زینے اترا اور پھر نیچے چلا آیا۔ دادی جو تسبیح کی دانے گراتی لالا رخ کی کھلکھلاتی ہنسی پر مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ السلام علیکم، آفس جا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے رخ کے عین پیچھے کھڑے ارسل کو مخاطب کیا تو وہ رمشا چونکی۔ ایک ساتھ ہی چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، وہ بہت بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ لالا رخ نے چہرہ واپس پھیر لیا، اس کے اندر بھی سیاہ رات کی گہری اداسی اترنے لگی تھی۔ جی دادی، آفس جا رہا ہوں۔ ناشتہ یہیں کرو گے یا پھر آفس جا کر کرو گے؟ دادی نے اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھا تو پوچھ ہی لیا۔ انہیں لالا رخ اور ارسل کے درمیان کا تناؤ بخوبی محسوس ہوا تھا۔ سمیرہ بیگم بھی اب کے لاؤنج میں ہی چلی آئی تھی۔ جی دادی، آفس میں ہی کر لوں گا، ابھی دل نہیں۔ اچھا سنو۔ اب کے ایک بار پھر اس کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر سمیرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ رخ نے خود کو پلٹ کر اسے دیکھنے سے باز رکھا، وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی۔ ابھی یوں اس کے سامنے آ کر وہ اسے کسی بھی قسم کے گلٹ کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہفتے شادی ہے اسفندیار کی، لالا رخ کو شاپنگ پر لے جاؤ۔ ارے نہیں آنٹی، میں پچھلے ہفتے ہی تو رمشا کے ساتھ کر آئی تھی شاپنگ، اور ویسے بھی میری شادی کے بھی تو کپڑے جولری وغیرہ ایسے ہی رکھے ہیں، میں وہی پہن لوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، لالا رخ نے اس تک آتے سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا تھا۔ جانے یہ لڑکی اور کتنے احسان کرنا چاہتی تھی اس پر۔ اس نے سر ہلا کر اللہ حافظ کہا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہر گزرتے لمحے جانے کیوں اس کا دل بوجھل مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ لالا رخ نے گہرا سانس لیے دکھتے دل کو نظر انداز کیا اور پھر زبردستی مسکرا کر رمشا کی جانب دیکھا۔ کیا تم مجھے سکھاؤ گی کہ پینٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ دوپہر تک گھر کا کام نپٹا کر جب وہ دونوں فارغ ہوئیں تو رمشا اسے نیچے بنے تہہ خانے میں لے آئی۔ وہاں ہر جانب رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ رمشا نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو پل بھر کو تاریک سا تہہ خانہ روشنیوں میں نہاسا گیا۔ ہر جانب کینوس پر کچھ نہ کچھ رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ بہت سی پینٹنگز بھی جا بجا دیواروں پر آویزاں تھی اور رنگوں سے بہت ہی بامانی سجاوٹ کی گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اچھی پینٹر ہو، اس نے ایک پینٹنگ کی جانب بغور دیکھتے ہوئے متاثر ہو کر کہا تو رمشا ہنس پڑی۔ پھر رنگوں کے کٹ سمیٹ کر ایک جانب رکھتے کہنے لگی، بھابھی یہ پھپھو کی پینٹنگز ہیں، انہیں بہت شوق تھا پینٹنگ کرنے کا۔ یہ جتنی بھی مہارت سے بنائی گئی پینٹنگز ہیں نا، یہ پھپھو کی ہیں، میں تو بس ٹھیک ہی بناتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں اس بیسمنٹ کی صفائی معمول کے مطابق کرواتی ہوں۔ کیا ہوا جو وہ چلی گئی؟ ان کی پینٹنگز تو آج بھی زندہ ہے نا؟ وہ آخر میں اداسی سے بولی تو لالا رخ نے گہرا سانس لیا۔ دیواروں پر سجی کئی پینٹنگز میں سے ایک پر وہ ٹھہر گئی تھی، نیلے رنگ کی جھیل پر لہراتے سنہری بادلوں سے سجی پینٹنگ۔ درخت، خوشحالی، سبزہ، ہر جانب اس میں خوشی ہی خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ لیکن پھر اسی پینٹنگ کے ایک حصے میں سیاہ پانی کی بارش برس رہی تھی، یوں گویا سنہری روشنی سے سیاہ رات کا سفر واضح کیا گیا ہو۔ وہ اس گہری سی مہارت پر حیران سی کھڑی رہ گئی تھی۔ رمشا بھی اس کا ارتکاز محسوس کر کے اب کہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر ہولے سے بولی، یہ اس رات کی پینٹنگ ہے جب پھپھو کو قتل کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں اگلے ہی لمحے بند کر لی تھی۔ تکلیف رگوں میں اترنے لگی، بوجھل دل دکھنے لگا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی روشن سی زندگی سے سیاہ کال کوٹھڑی میں جا کر سونے والی ہیں۔ دادی ہمیشہ کہتی ہیں کہ انسان کو اس کی موت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے، اور بھابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ ہمارا انجام قریب آ رہا ہوتا ہے، ہمیں ادراک تو ہو ہی جاتا ہوگا نا۔ اس نے آخر میں پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی، پھر کھلی ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ لاؤ مجھے بھی برش دو، آج میں بھی تمہیں بنا کر دکھاؤں کوئی نمونہ۔ رمشا اگلے ہی پل ہنستی تھی۔ اب وہ دونوں اپنے کورے کینوس کے سامنے کھڑی پینٹنگ کر رہی تھی۔
रिमशा के हाथ रंगों के साथ बहुत महारत से चल रहे थे, लेकिन रुख से तो तौबा थी। उसकी जुबान जरा सी बाहर थी, आंखें इन हमाक से कैनवस पर जमी थी और नाक पर स्याह रंग भी लग चुका था। उसने अगले ही पल इधर उधर हाथ मारकर बेनियाजी से ब्रश ऐसे चलाया जैसे वाह वाह क्या बना दिया है मैंने। फिर रिमशा को देखा जो संजीदगी से अपनी पेंटिंग की जानिब मतवज्जा थी। रिमशा मैंने बना ली है, उसने पेंटिंग के ऐन सामने खड़े होकर कहा था, ऐसे कि वो मुकम्मल तौर पर उसके पीछे छुप गई थी। रिमशा ने निगाहें उठाकर उसे देखा और अगले ही पल हंस पड़ी। उसकी नाक पर लगा स्याह रंग बता रहा था कि उसने कैसी जबरदस्त जोर आजमाई की होगी पेंटिंग के साथ। अच्छा दिखाएं तो? नहीं, पहले तुम वादा करो कि तुम हंसोगी नहीं। रिमशा ने जल्दी से सर इस बात में हिलाया और जैसे ही लाला रुख पेंटिंग के सामने से हटी तो रिमशा की आंखें तहय्युर से फैली। एक पल की खामोशी और उसका भरपूर कहकहा गूंजा था तय खाने में। रुख ने बुरा मानकर उसे देखा। तुमने कहा था तुम नहीं हंसोगी। मैं नहीं हंस रही। वह झुककर हंसती हुई ढिठाई से नफी भी कर रही थी। लाला रुख एक बार फिर से पेंटिंग के सामने आ खड़ी हुई थी। बस एक बात बता दें, ये बनाया क्या है आपने? वो अपनी नम आंखें साफ करती सीधी हुई तो उसने खफा खफा निगाहों से उसे देखा। वो जल्दी से अपना ब्रश रख कर उसके करीब आई थी। अच्छा बताएं तो क्या है ये? ये एक कलम है जो कि किसी इंसान के हाथ में है और वो कागज पर कुछ लिख रहा है। फिर दूसरी तरफ एक बिल्ली भी खड़ी है, अपने पंजे उठाए, उस इंसान पर झपटने के लिए तैयार। लेकिन जो मैंने एक तरफ क्लाशनकोफ बनाई है तो उसका मतलब है कि वो आदमी उस बिल्ली के किसी भी हमले पर उसे हलाक कर देने का इरादा रखता है। रिमशा आंखें फाड़े उसकी वजाहत सुन रही थी और फिर जैसे ही रुख एक बार फिर से पेंटिंग के सामने से हटी तो वो एक बार फिर हंसती। आगे बढ़कर बगौर उस कलम थामे हाथ को देखा। वो हाथ तो नहीं, अलबत्ता ऐसा लग रहा था गोया सांप पत्ता खा रहा हो। और दूसरी जानिब उसने बिल्ली बनाई थी। अल्लाह की पनाह थी उसकी बिल्ली से। वो बिल्ली के अलावा बाकी सब कुछ लग रही थी। एक और तिकोने पर उसने क्लाशन बनाई थी जो इन दोनों कारनामों से कदरे बेहतर थी, शायद इसीलिए कि उसकी तबीयत भी ऐसी ही थी, जंगजुओं की मानिंद। वो एक बार फिर से हंसती हुई पीछे हुई तो लाला रुख ने आगे बढ़कर सब्ज रंग अपनी उंगली पर लगाया और फिर उसके रुखसार पर रंग लगाती पीछे हुई। शरारत से उसकी स्याह आंखें चमक रही थीं। रिमशा ने भी जवाबन उसके रुखसार पर रंग से भरी तीनों उंगलियां फेरी तो वो हंसती हुई बाहर की जानिब भागी। रिमशा उसके पीछे थी, रंगों से भरी थाली हाथ में लिए। नहीं नहीं, अच्छा रुको प्लीज। वो हंसती हुई उसे बमुश्किल खुद से दूर करती आगे की जानिब भागी ही थी कि लाउंज में सामने से आते अरसल से बुरी तरह टकराकर पीछे को गिरी। रिमशा भी उसके ऐन पीछे ही थी। उसके टकराते ही वो भी तवाजुन कायम ना रखने पर गिरी थी। अरसल ने बौखलाकर उसे हाथ दिया। वो अभी भी ऑफिस से कोई फाइल लेने घर पर आया था कि इस अफ्ताद से टकरा गया। लाला रुख ने चेहरा उठाकर उसे देखा था। वो ठहर सा गया। उसकी नाक, रुखसार, उंगलियों पर जा बजा रंग लगा हुआ था। लाला रुख ने खौफजदा होकर अरसल के कपड़ों को देखा था। वहां रंग लग गया था। क्या हुआ? उठो, उसने हाथ बढ़ा रखा था। रुख ने अगले ही पल उसका हाथ थामा और उठ खड़ी हुई। रिमशा भी उठ खड़ी हुई थी। भाई आपके कपड़े खराब हो गए हैं। रिमशा के बताने पर उसने गर्दन झुकाकर अपने सूट को देखा और फिर कराह कर लाला रुख की जानिब देखा था। ये क्या किया देखो तुमने, और ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी जो भाग रही थी तुम? हालात देखो क्या कर रखी है अपनी तुमने। मुंह धो जाकर। वो अपने दिल में उभरती बेचैनी को उसे डांट कर खामोश करवा रहा था। फिर ऊपर की जानिब बढ़ा तो वो भी रिमशा की जानिब खामोश निगाहों से देखती ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। अरसल अब टाई की नाट ढीली करता सफेद शर्ट के कफ खोल रहा था। आस्तीने चढ़ाकर बगौर देखा। वो अब ड्रेसिंग रूम के अंदर जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मुंह धोकर बाहर चली आई। अब अरसल ने उठकर कपड़े तब्दील किए और बाहर आ गया। बालों में ब्रश चलाते हुए उसे देखा। क्या जो तुमने मुझसे कहा था वो अब भी वैलिड है? वो चौंकी, उसकी जानिब देखा, फिर आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। ठीक है फिर लाला रुख, मैं कल तक तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। बस आज का दिन तुम्हारे इंतजार का आखिरी दिन है, उसने संजीदगी से कहा और फिर अगले ही पल फाइल हाथ में लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। लाला रुख खाली खाली सी खड़ी रह गई थी। उसे पता था कि अरसल का फैसला कभी भी उसके हक में नहीं होने वाला था। वो कभी उसके लिए दुरुस्त थी ही नहीं। वो उसके जोड़ की थी ही नहीं।
دو آنسو لڑک کر اس کے رخسار پر پھسلے تو اس نے ہاتھ کی پشت سے انہیں رگڑ دیا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر کان سے لگایا اور مسکرائی۔ کیسے ہیں لالا؟ میں ٹھیک ہوں لالے، تم کہاں گم ہو؟ کب آ رہی ہو گھر پر؟ اب تو سب مہمان بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اگر اب آئی نہ لالا تو شاید واپس نہ جاؤں اپنے گھر، اس نے دل میں سوچا تھا۔ پھر چہکی، آ جاؤں گی بھائی، اب ایسی بھی کیا جلدی ہے آپ کو میرے آنے کی؟ ویسے تو بڑا لڑتے رہتے ہیں مجھ سے۔ اسفند شاید دوسری جانب ہنسا تھا۔ میں وہ لڑائی ہی تو مس کر رہا ہوں پاگل، آ جاؤ جلدی، کوئی لڑنے والا ہی نہیں۔ رامین سے تو بحث کرنا ہی بیکار ہے، اسے تو ایک سے دوسری بات کرتے ہوئے صدی لگ جاتی ہے۔ رہے فرقان لالا تو ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ وہ مجھ سے ایک دو کام کی بات ہی کر لیں، بہت ہے ان کی صحت کے لیے۔ اب آخر میں تم ہی بچتی ہو نا، تو میں تم ہی سے کہوں گا۔ وہ اس کی عجیب و غریب منطق سن کر ہنس پڑی تھی، لیکن یہ عجیب سی ہنسی تھی کہ جس میں اس کے رخسار تیزی سے بھیگتے جا رہے تھے۔ لالا کیا آپ مجھے لینے آ جائیں گے آج؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، کب آؤں بتاؤ؟ آج شام تک لالا، میں انتظار کروں گی۔ اب کی دوسری جانب اسفند چونکا تھا۔ لالا رخ، سب ٹھیک ہے نا؟ ارسل تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس کے استفسار پر وہ جلدی سے بولی تھی، جی لالا، بس میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اسی لیے آواز ایسی لگ رہی ہے۔ آپ شام تک آ جائیے گا، میں ویٹ کروں گی۔ ایک سانس میں کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹا کر گہرا سانس لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسفند اس سے کوئی اور بات پوچھ کر اسے لاجواب کر دیتا، بہتر یہی تھا کہ وہ جلدی سے بات ختم کر دیتی، اور جو اسے بہتر لگا تھا اس نے وہی کیا تھا۔ دوسری جانب اب ارسل اپنی گاڑی کا دروازہ بند کرتا گلاس ڈور سے سجے ریسٹورانٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، اسی ریسٹورانٹ کی جانب جس میں وہ ہمیشہ آمنہ سے ملا کرتا تھا۔ آج وہ اس سے ایک بار پھر سے ملنے جا رہا تھا، انجام سے بے غرض ہو کر۔ ارسل نے اپنے مدھم اٹھتے قدموں کے ساتھ درمیانی راستہ عبور کیا تھا، پھر وہ چمکتے گلاس ڈور سے سجے ریسٹورانٹ کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ سب بہت دھیرج سے اپنے مدار میں سفر کر رہا تھا۔ دروازے کے اوپر لگی گھنٹی لمحے بھر کو پائل کی کھنکار کی مانند کھنکی تھی۔ کرسی پر براجمان اپنی پشت دروازے کی جانب کی آمنہ نے ایک پل کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ ارسل افغان کا وجیح چہرہ سنجیدگی کی گہری چھاپ کے زیر اثر لگتا تھا۔ اس نے کبھی اسے اس قدر سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھ آیا، کوٹ کا بٹن کھولتا اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بھی ایسی ہی شام ٹھہر گئی تھی، خاموش، اداس اور پرسکون۔ لالا رخ نے سامان سمیٹ کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بس ایک لمحے کو پلٹ کر اس کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ گزرے ایام بھیگتی آنکھوں کے پار دھواں دھواں ہونے لگے تھے، یادوں کا کڑوا دھواں نگاہوں میں جلن سی برپا کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی نگاہ الماری کی جانب پھیری جہاں وہ کبھی کھڑی ارسل کو دھمکا رہی تھی۔ اس کی اگلی نگاہ بالکنی کے کھلے دروازے کی جانب تھی، جہاں وہ رو رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس سے اگلی نگاہ بیڈ پر پھسلی تھی جہاں وہ اس کے آنسو اپنی نرمی سے سمیٹ رہا تھا۔ یاد کا ایک ایک ورق کھلتا جا رہا تھا، نگاہوں کے سامنے تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ اسے تکیے سے مار رہی تھی، وہ بھی جواباً اپنا بچاؤ کرتا اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ لالا رخ بھیگی آنکھیں لیے مسکرا دی تھی۔ اگلا منظر بہت تکلیف دہ تھا، جب وہ اسے اپنی جانب پوری قوت سے تھام کر گھما رہا تھا۔ وہ اس کے قریب تھا، اسے اس کی سنجیدگی کے پہر میں ڈھلی بھوری آنکھیں یاد آئیں تو سانس لینا دشوار سا ہو گیا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ اسے چاہنے لگی تھی، وہ اس سے دور رہنے کا سوچ کر ہی ٹوٹنے لگی تھی۔ پہاڑ سی مضبوط چٹان کی مانند لالا رخ اس پہر دروازے کے وسط میں کھڑی پگھل رہی تھی۔ اس کی ذات سے رشتے آنسو آنکھوں کے راستے باہر کو قطرہ قطرہ بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ آستین سے رگڑا اور جلدی سے باہر نکلی۔ گزرے لمحات اب تک بول رہے تھے، اگر وہ انہیں مزید دیکھتی تو شاید یہاں سے جا نہیں پاتی۔ وہ خود غرض ہو جاتی، وہ صرف اپنا سوچنے لگتی، اور فی الحال وہ صرف ارسل کا سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی خوشی آمنہ تھی، وہ اسے اس کی خوشی لوٹانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ہچکیوں پر بہت مشکل سے قابو رکھتے ہوئے زینے عبور کیے تھے۔ بار بار منظر دھندلانے لگتا تھا۔ آگے بڑھ کر رمشا دادی اور سمیرا بیگم سے ملتے اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن وہ نہیں روئی۔ وہ کیسے رو سکتی تھی؟
وہ لالا رخ تھی نا، وہ کسی کے سامنے کیسے رو دیتی بھلا؟ مضبوطی بھی کبھی کبھی انسان کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ اس کا اندر بھی ٹوٹ کر بکھرنے لگا تھا۔ اسے خود پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ اپنے حق کے لیے لڑتے لڑتے وہ اس جنگ سے خاموشی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی محاذ سے پیٹھ نہیں پھیری تھی، لیکن آج اس گھر سے قدم باہر کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محبت انسان سے بڑے بڑے محاذ پر بڑی بڑی قربانیاں مانگ لیا کرتی ہے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہی بنتی ہے۔ کیا عجب ہے کہ سب کچھ ہار کر جیت مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسفند کے برابر میں بیٹھے اس نے چہرہ پوری طرح سے کھڑکی کی جانب پھیر رکھا تھا۔ اسفند نے بھی اس کا خاموش تاثر دیکھا تو کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اسے سمجھتا تھا، وہ اس جیسی تھی، تکلیف میں زبان سے اف تک نہیں نکالا کرتی تھی، ٹوٹتے وجود کے ساتھ دوسروں کو تو رونے کے لیے کندھا دے سکتی تھی، لیکن خود کے آنسوؤں کے لیے وہ کبھی کسی کے کندھے کا انتظار نہیں کیا کرتی تھی۔ اس نے خشک آنکھیں پیچھے کی جانب بھاگتے ہوئے راستوں پر جما رکھی تھی، اور اب سب کچھ رات کی سیاہی میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ ارسل آمنہ کے عین سامنے خاموشی سے براجمان تھا۔ پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں کی چمک آج بھی اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، لیکن وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو کہیں پیچھے دیکھ رہا تھا۔ بھیگی سیاہ آنکھیں، ضبط سے گلابی پڑتی سیاہ آنکھیں، مسکراتی ہوئی شرارت سے جگمگاتی سیاہ آنکھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے فیصلوں میں مجھے آزاد کرتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے جینے کا حق چھین کر میری گناہ گار نہیں بننا چاہتی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے سانس لینے کے لیے وقفہ لیا تھا۔ آمنہ اسے تک رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ آج ارسل پچھلے ارسل سے خاصا مختلف تھا، زخمی اور ٹوٹا ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ جو آپ نہیں کر سکے وہ میں آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اور جانتی ہو آمنہ، مجھے لگا میں اسے اب کبھی نہیں چھوڑ سکوں گا۔ آمنہ کے حلق میں بہت سے آنسو جمع ہوئے، لیکن وہ آنکھوں سے نہ ٹپکے۔ وہ خود پر بہت سے بند باندھ کر آئی تھی، وہ ایسے خود کو بہنے نہیں دے سکتی تھی۔ ارسل یوں ہی گلابی آنکھیں لیے دکھتے گلے کے ساتھ بولتا جا رہا تھا۔ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تب مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا، اب بھی آتا ہے۔ اس وقت بھی پھپھو میرا گال تھپک کر کہتی تھی کہ جو سیاہ راستہ تم عبور نہیں کر سکتے، اس راستے پر تمہارا ہاتھ تھام کر میں چلوں گی، میں تمہاری سیاہی میں روشنی بنوں گی۔ لیکن وہ میری کسی بھی سیاہی کا حصہ بننے سے پہلے ہی چلی گئیں۔ آمنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ارسل نے اسے پہلے کبھی اپنے بارے میں یوں آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کی کوئی پھپھو بھی تھیں جو مر چکی ہیں۔ اس نے کبھی اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے یوں کھول کر نہیں رکھا تھا، لیکن آج وہ بہت سکون سے اسے یہ سب بتا رہا تھا۔ میں کبھی تمہارے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہیں کر سکا آمنہ۔ میں شرمندہ تھا، خود پر، اپنی بزدلی پر، اپنی ڈرپوک طبیعت پر۔ میں عام مردوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں جلدی ڈر جاتا ہوں، میں بآسانی رو بھی جاتا ہوں، مجھ سے غصے میں ٹھیک سے بات تک نہیں کی جاتی۔ لیکن میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکا، میں تمہیں اپنے ٹوٹے حصے نہیں دکھا سکا، کیونکہ میں خوفزدہ تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی، اور شاید تم ایسا ہی کرتی۔ اس نے گلاس ڈور پر جمی آنکھوں کو آمنہ کی جانب پھیرا۔ وہ سانس رو کے اسے ہی سن رہی تھی۔ ارسل ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا آمنہ، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تم جلد یا بدیر مجھ سے بیزار ہو کر مجھے چھوڑ دیتی، کیونکہ مرد کی ایسی کمزوری کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں خود جانتا ہوں اپنے آپ کو۔ میں نے ایک لمبے عرصے تک تہہ خانوں میں چھپ کر روتے ہوئے راتیں گزاری ہیں، صرف اسی لیے تاکہ میری یہ کمزوری کسی پر عیاں نہ ہو جائے۔ لیکن لالا رخ نے، وہ ٹھہرا تھا، نگاہوں کے سامنے ایک منظر سا لہرایا۔ کھلے بالوں اور دوپٹے سے بے نیاز پریشان سی لڑکی اسے دوڑ کر گلے لگا رہی تھی، اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت سمیٹ رہی تھی۔ اس نے مجھے آر نہیں دلائی آمنہ، اس نے مجھے قبول کر لیا۔ اس نے میری کمزوریوں کا احترام کیا، اس نے میرے عیب لوگوں کے سامنے بے عیب کر دیے، اس نے مجھے کندھا دیا، میرے لیے لوگوں سے جھگڑے مول لیے، جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کرتی رہی۔ وہ بہت مضبوط ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ کوئی اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھو نا آمنہ،
میں اس کی اتنی خوبیوں کے بعد بھی تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ تمہیں یہ باور کروانے کے لیے میرے دل سے تم آج بھی نہیں نکل سکی ہو۔ آمنہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکا تھا۔ ارسل مسکرایا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں اسے جواب دے سکوں، لیکن میرے پاس تو اسے دینے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں ہے آمنہ۔ جو انسان آپ کے لیے محض قربانیاں دیتا آیا ہو، اس انسان کی ایک التجا کو آپ انکار کر دو تو زیادتی نہ ہوئی؟ اس نے بھی اپنی آنکھیں رگڑی تھیں۔ لالا رخ نے قسم کھا رکھی تھی اسے ہر دفعہ رلانے کی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا جو ہم کسی رشتے میں نہ بندھے۔ تم مجھ سے بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہو۔ میرے جیسے کمزور اور بزدل شخص کا ساتھ تمہارے لیے زیادتی ثابت ہوتا۔ میں آج ہمارے اس تعلق کی آخری ڈور بھی کاٹنے آیا ہوں۔ میں آج اس اندیکھی سی ڈور کو ختم کرنے آیا ہوں۔ اس رشتے سے آزاد ہونے آیا ہوں جو کبھی رشتہ بنا ہی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ مجھے اپنا عادی کر گئی ہے۔ اور جانتی ہو آمنہ، عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ چند پل ہر جانب گہری خاموشی تحلیل ہو کر فضا کو مزید سرد کر گئی تھی۔ وہ یکٹک ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھتے رہے، اگلا کوئی بھی لفظ ادا کیے بغیر۔ گزرے ایام کی بہت گداز چاپ محسوس کرتے۔ پھر آمنہ ہلکا سا مسکرائی تھی، نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ارسل، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ اس نرم دنیا کے لیے کتنے زیادہ معصوم ہیں۔ وہ اس کی بات پر چونکا تھا۔ لالا رخ نے بھی کبھی اسے یہی کہا تھا۔ میں آپ کی صاف گوئی کی قدر کرتی ہوں ارسل، میں آپ کی محبت اور عزت کی ہمیشہ قدردان رہوں گی۔ اور ہاں، لالا رخ سے کہنا کہ آمنہ اس کی بہت شکر گزار ہے۔ آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اور وہ ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں سدا دعا گو رہوں گی ارسل کہ آپ دونوں ایک ساتھ سلامت رہو، ایک دوسرے کا لباس رہو۔ میں دعا کروں گی، کیونکہ جو دوسروں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں وہی دعائیں ان کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارسل کا دل دکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسوؤں کو وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پلٹی لیکن ٹھہر گئی۔ ایک پل کو چہرہ اس کی جانب پھیرا، اداس آنکھیں اگلے ہی پل مسکرائی تھیں۔ یہ اختتام تھا ان کا، یہ انت تھا ان کی کہانی کا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لالا رخ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو جھٹلانا چھوڑ دیں اور مان لیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ شاید پھر آپ کے لیے سب کچھ اور بھی آسان ہو جائے۔ اللہ حافظ، چلتی ہوں۔ اور پھر وہ اس کی جانب ایک آخری نگاہ ڈالے بغیر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ مزید رکی تو خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ ارسل بھی اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گھر چلی آئی تب بھی خاموش ہی رہی۔ سب اس سے اس کے سسرالیوں کے بارے میں استفسار کر رہے تھے اور وہ محض ہاں ہوں میں سر ہلاتی سب کو جوابات دے رہی تھی۔ لیکن جب گھر والے اس کے بہت خاموش سے رویے کو محسوس کرنے لگے تو طرح طرح کے سوالات پھر شروع ہو گئے۔ وہ ایسی نہیں تھی، گھر میں داخل ہوتی تو بقول فرقان کے یوں لگتا تھا گویا زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ ایسی ہی تو تھی، زندگی سے بھرپور تباہ کاریاں کرتی ہوئی، کہے لگا کر سرمئی ماحول کو رنگوں سے سجا کر گزرتی ہوئی۔ اب ایسی کسی لڑکی کا کھینچا کھینچا سا رویہ دیکھ کر سوالات تو بنتے ہی تھے۔ اسفند نے ہی اسے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے پیچھے کیا۔ وہ خود کو اتنا بے بس اور کمزور محسوس کر رہی تھی کہ آرام سے اس کے پیچھے ہو گئی۔ حد کرتے ہیں آپ لوگ بھی، وہ ابھی تھکی ہوئی آئی ہے اپنے گھر سے اور آپ لوگوں نے بوچھاڑ کر دی ہے سوالات کی۔ ابھی کچھ آرام کرے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں لے جا رہا ہوں اسے، کوئی میرے پیچھے نہ آئے، اور شور تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے لیے اپنے ساتھ زینے چڑھتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے لالا رخ کا ستا ہوا تھکا سا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ بتاؤ گی یا نہیں؟ اسفند نے ہولے سے پوچھا تھا۔ لالا رخ نے ضبط کے باعث دکھتے گلے کو بمشکل تھوک نکلا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو فکر مندی سے سر جھکائے اس کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی، یوں لگا ماہوں سال پیچھے کی جانب بہنے لگے ہوں۔ 10 سالہ زخمی لالا رخ اس کے سامنے گردن جھکا کر بالکل یوں ہی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ تب بھی اسے سب کے سوالات سے یوں ہی اپنی ڈھال تلے بچا لایا تھا۔
اسفند کہاں بدلا تھا؟ اسفند تو وہی تھا۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے کہا تو محض اتنا ہی۔ وہ اسے چند پل دیکھتا رہا۔ تمہیں خود کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے لالے۔ اسفند کی نرم سی آواز اس کے آس پاس ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ اس نے یکدم بازو آنکھوں پر رکھا اور پھر رو پڑی۔ اسفند چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ لالا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسے لگا اب اگر اس نے مزید خود پر ضبط کیا تو وہ سانس تک نہیں لے پائے گی۔ اسفند نے نرمی سے اس کا بازو آنکھوں سے ہٹایا تھا۔ کیوں ہو رہی ہے تکلیف؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ کس نے ہمت کی تھی اس کی لالے کو تکلیف پہنچانے کی؟ میں نے خود کو تکلیف پہنچائی ہے لالا، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ میں نے کسی اور پر رحم کرتے ہوئے خود کو بے رحمی سے روند ڈالا ہے لالا۔ میں کیا کروں؟ یہ قربانیاں اتنی بھاری کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے میں بہت بڑے بوجھ تلے ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے میں ٹھیک سے اب اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پاؤں گی۔ میں نے خود کو بہت زخمی کر لیا ہے لالا۔ 11 سالہ لالا رخ اب تک اسفند سے کہہ رہی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اسفند نے وہی کیا جو کئی سال پہلے کیا تھا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھاما اور پھر ہلکے سے جھٹکے سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ قربانیاں بہت وزنی ہوتی ہیں رخ۔ ہمارے پٹھانوں میں کہتے ہیں کہ یا تو قربانی دے کر سہنے کی ہمت رکھو یا پھر قربانی دو ہی نہ۔ میرا دوست جب قتل ہوا تھا نا تو اس نے بھی اپنے گھر والوں کے تحفظ اور خوشیوں کے لیے قربانی دی تھی۔ اس قربانی کا وزن زندگی بھر اس کے گھر والوں پر رہے گا۔ اگر تم میں ہمت نہیں تھی تو تمہیں یہ قربانی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور اگر وہ لمحے بھر کو دھیمی سرد آواز میں بولتے بولتے ٹھہرا تھا۔ لالا رخ کے آنسو اپنی جگہ ہی ساکت ہو گئے تھے۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی، اسفند کے اگلے بے رحم الفاظ کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر تم نے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کا بوجھ بھی برداشت کرو۔ مجھے پتا ہے تم یہ کر لو گی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ رو لو ابھی جتنا بھی رونا ہے تمہیں، جتنے بھی آنسو جمع ہیں بہا لو انہیں ایک ساتھ ہی۔ لیکن پھر اس کے بعد میں تمہیں اپنے فیصلوں پر پچھتا کر زندگی گزارتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا تھا اور دروازہ کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ خالی خالی سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ارسر نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرتا یا اس سے پوچھتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے کئی سالوں تک اس کی تربیت کی تھی، جبھی تو وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا روح اسے سہ لے گی۔ تاریکی میں ڈوبے کمرے میں کھڑی خود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگتی لالا رخ میں اگلے ہی پل بہت ہمت بھر گئی تھی۔ رگوں میں خون یکدم تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ اس نے پلٹ کر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور پھر واش بیسن پر جھک کر پانی کے چند چھینٹے خود کے چہرے پر مارے۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی لیکن اسے پتا تھا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ روشنی تلے بھیگتی ایک لڑکی اپنا سنہری ساکھ سامنے لگے آئینے میں خاموشی سے تک رہی تھی۔ رات کے اسی پہر شہر کے دوسری جانب ارسل بہت آہستگی سے تہہ خانے کے زینوں کو عبور کرتا قدم قدم اتر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا تو تاریک تہہ خانہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اس نے ایک نگاہ پھپھو کی آخری پینٹنگ پر ڈالی تھی، پھر اس کے ساتھ چھوٹے سے سٹول پر رکھی لالا رخ کی پینٹنگ کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کی پینٹنگ بھرپور طریقے سے اس کی لاؤبالی اور جذباتی طبیعت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے پنجوں کے بل عین اس پینٹنگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے لالا رخ کا عکس لہرایا۔ آج دوپہر ہی تو وہ اس سے باہر لاؤنج میں ٹکرائی تھی اور جو وہ اسے دیکھ کر ٹھہر گیا تھا اس کے رخساروں پر جا بجا رنگ لگا ہوا تھا۔ پاگل لڑکی، اندازہ ہی نہیں تھا اسے کہ وہ خود کس قدر رنگین سی تھی۔ اس کی خالی سی زندگی کو رنگوں سے آشنا کروا گئی تھی۔ وہ اٹھا اور پھر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ تہہ خانہ آج پھپھو کی خوشبو کے علاوہ لالا رخ کی خوشبو سے بھی مہک رہا تھا۔ وہ زینے چڑھتا اپنے کمرے میں چلا آیا تو لمحے بھر کو وہیں دروازے میں رک بھی گیا۔ یہ کمرہ اسے کبھی اتنا خالی نہیں لگا تھا۔ آج اس کمرے کی ساری چمک ماند تھی۔ کھڑکی سے جھانکتی چاندنی بھی اداس تھی۔ شادی کی پہلی رات کسی واضح یاد کی طرح لہرائی تھی۔ کیسے وہ اس سے لڑ رہی تھی، جانے کب وہ اس سے لڑتے لڑتے اس کے لیے لڑنے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آگے آیا اور پھر اپنے صوفے پر ہی دراز ہو گیا، پھر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسے لالا رخ رات کی اس پہر بہت یاد آئی تھی۔
میمنہ جھانسی کی رانی کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن پھر اگر اس پر اتنی جلدی ادراک ہونے لگتا تو وہ میمنہ کیسے رہتا بھلا؟ وقت نے اس کے لیے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن جلد یا بدیر اسے اس فیصلے سے آگاہی دے ہی دی جانی تھی۔ شیشے میں عکس دیکھتی لڑکی اور یاد کے لہراتے اوراق میں کھوتا لڑکا، دونوں ہی اپنی جگہ درست تھے، دونوں ہی اپنی جگہ ثابت تھے۔ کیا ہوا جو ایک مضبوط اور دوسرا کمزور تھا؟ تو ان کا ساتھ جوڑا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ کمزوری اور مضبوطی کے ہر تقاضے پر پورا اترا کرتے تھے۔ اگلی صبح خان ہاؤس پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی دمکتی اتر رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد تھی، گھر میں کہکہوں اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو ہر سو بکھری رہنے لگی تھی۔ کچھ لوگ گھر کو زرد کمکموں سے سجا رہے تھے، کئی کزنز ایک ساتھ لاؤنج میں براجمان ایک دوسرے پر جملے کستے ہنس رہے تھے۔ زینوں پر کھڑی فاطمہ بیگم لالا رخ سے سب کے کپڑے استری کروانے کو کہہ رہی تھی۔ زینوں کے دوسری جانب سے رامش گل کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے یقیناً اس کے وہ گلابی رنگ کا بھالو چرا لیا تھا اور اب رامش وہ بھالو کسی حال میں اس سے واپس لینا چاہتا تھا۔ رامین کو اب کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور شکر تھا خدا کا کہ اسفند اپنے خطرناک ارادوں سے باز تھا، نہیں تو کسی کی مجال تھی کہ اس سرپھرے کو روک سکے۔ فرقان نے اسے سخت سی تنبیہ بھی کی تھی کہ جس پر وہ پہروں دل کھول کر ہنسا تھا۔ ایک تو یہ فرقان لالا بھی نہ، انہیں اپنی روایات کی پاسداری کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ رکھ رکھاؤ والے سخت قسم کے پٹھان واقع ہوئے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ان روایات کی جڑیں تک ہلا دینے والا بھائی قدرت نے ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ جو کام نہیں کرنے والا ہوتا تھا وہی اسفند کو کرنا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اسے شادی ہو جانے تک گھر سے باہر ہی نکال دیتے، لیکن حق ہاں، ماموں اور فاطمہ مامی کی موجودگی میں ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ سرد سی خوبصورت شام گھیر آئی تو سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ آج مہندی تھی، کل بارات اور پھر پرسوں ولیمہ۔ گھر کی دیواروں پر لٹکائی گئی زرد روشنیاں روشن کر دی گئی، ہر شے پر سونے کا عکس چڑھا معلوم ہوتا تھا۔ لان میں مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ لالا رخ، گل، فاطمہ اور رامین نے زرد رنگ کے جوڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ فاطمہ شنیل کا کڑھائی والا جوڑا پہنے، بالوں کو نفیس جوڑے میں قید کیے، کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس ڈالے خاصی باوقار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رامین کے زرد فراق کے ساتھ گلابی چوڑی دار پاجامہ تھا۔ لالا رخ اور گل کا فراق بھی اسی طرز کا تھا، لیکن ان کے پاجاموں اور دوپٹوں کے رنگ فرق تھے۔ بالوں کو چوٹی میں گوندھے میک اپ اور جولری پہنے وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مردوں نے خاص طور پر سفید کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سسرالی بھی وقت پر چلے آئے تو وہ بھی ان کی جانب چلی آئی۔ دادی اسے ساتھ لگا کر پیار کر رہی تھی۔ سمیرہ بیگم اس کی بلائیں لیتی اسے نظر بد سے حفاظت کی دعا دے رہی تھی اور ریمشا اسے بہت پرجوش سی گلے لگا رہی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب نگاہ ڈالی لیکن جواب ندارت۔ ارسل افغان تو شادی میں آیا ہی نہیں تھا۔ اسے جانے کیوں مایوسی ہوئی۔ 3 دن ہو گئے تھے میمنے کو دیکھے اور اب وہ اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ ارسل نہیں آئے ریمشا؟ جی بھابھی، وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آفس کا کچھ اہم کام تھا تو وہ مہندی میں نہیں آ سکتے۔ ان کی جگہ بابا آ سکتے تھے تو پھر ہم بابا کے ساتھ ہی آ گئے۔ وہ شاید کل آئیں بارات میں۔ اس نے بمشکل مسکرا کر سمجھتے ہوئے سر اسوات میں ہلایا اور ریمشا کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کرسیوں پر دادی اور سمیرہ بیگم کے ساتھ فاطمہ بیگم بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ خاندان کی عورتوں سے بھی لالا رخ کی ساس اور دادی ساس کو متعارف کروا رہی تھی۔ اسفند اور رامین کو اسٹیج پر لا کر ساتھ بٹھایا گیا تو ہر جانب گویا روشنیاں اتر آئیں۔ اسفند بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا اور ساتھ بیٹھی رامین لالا رخ کے کسے گئے کسی جملے پر ہنس رہی تھی۔ اسفند کو صرف ایک ہی ٹکر دے سکتی تھی اور وہ تھی رخ، اور ابھی وہ اسے ٹکر دے بھی رہی تھی۔ کزنز آس پاس گھیرا بنائے کھڑے ہنس رہے تھے۔ فرقان لالا بھی رسم کرنے اسٹیج پر چڑھے تو اس کی باتوں پر کہا لگا کر ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ ہنساتی رہی، ہنستی رہی، دل مزید بوجھ تلے دبتا رہا۔ رات کو اپنے کمرے میں سنگھار آئینے کے سامنے براجمان وہ خالی خالی نگاہوں سے خود کا عکس تک رہی تھی۔ کیوں نہیں آیا تھا ارسل؟ کیا وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا؟ کیا وہ اسے جواب دینے سے پہلو تہی کر رہا تھا؟ کیا وہ اس سے اتنا بیزار تھا کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا؟ بہت سے سوال اس کا دل زخمی کرتے جا رہے تھے۔
کیا کیا سوچا تھا اس نے کہ اسفند لالا کی شادی میں کتنا خوش ہوگی وہ، لیکن اب اس نے گہرا سانس لے کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ جو انسان سوچے ویسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اس کے برعکس ہی قدرت کچھ طے کیے رکھتی تھی۔ اس نے سنگھار آئینے کے سامنے سے اٹھ کر اپنے ماتھے پر لگا ٹیکا اتار کر سامنے رکھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی جولری اتار کر رکھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن بارات تھی تو ماحول میں اور بھی رش بڑھ گیا تھا۔ مہمانوں کا شور، ہنگامہ، گھر میں دوڑتے ہوئے بچے، ہنستے ہوئے چل پھر کر کھاتے ہوئے لوگ، وہ بلا شبہ شادی کا گھر ہی لگ رہا تھا۔ اب بارات چونکہ انہی کے گھر سے جانی تھی تو انہیں حال کے لیے جلدی نکلنا تھا۔ سرے شام ہی ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ رامین تو گل کے ساتھ مغرب میں ہی پارلر جا چکی تھی۔ اس نے فاطمہ کے ساتھ رہ کر مہمانوں کو سنبھالنا تھا، سو وہ نہیں گئی۔ امی میرا کرتا کہاں گیا؟ رامیش اوپر ریلنگ سے جھانک کر چیخا تھا۔ وہیں کمرے میں استری کر کے لٹکایا ہے میں نے، دھیان سے دیکھو۔ نیچے سے فاطمہ بیگم کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ لالے میرا ویسٹ کوٹ کدھر رکھا ہے تم نے؟ مہمانوں کے رش میں اسفند کی دبی دبی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے اس کا ویسٹ کوٹ ڈھونڈ کر دیا۔ اب جنید کے جوتے نہیں مل رہے تھے۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ وقت پر چیزیں سنبھال کر رکھا کرو، لیکن مجال ہے جو تم سنبھال لو کچھ، اب اتنے رش میں کیا ملے گا تمہیں؟ فاطمہ بیگم نے جھنجھلا کر جنید کو گھرکا تھا۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے بنتی درگت پر روحانسا ہو گیا تھا۔ لالا رخ نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کے جوتے ڈھونڈنے میں جت گئی۔ آہستہ آہستہ سب اپنی تیاریاں مکمل کر کے حال کے لیے نکلنے لگے۔ فاطمہ اور افغان کو بھی بھیج دیا گیا تھا۔ ارمغان تایا اور فرقان لالا بس اپنی گاڑی میں نکلنے ہی والے تھے۔ اسفند بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تم کب تیار ہوگی لالا رخ؟ دیر ہو جائے گی۔ اس نے اپنے کپڑے تو پہن لیے تھے لیکن ابھی چہرہ ویسے ہی سادہ تھا اور بال کھلے ہو کر کمر پر گرے ہوئے تھے۔ آپ جائیں لالا، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں تیار ہو کر۔ اسفند نے اس کی بات سن کر سر ہلایا تھا، پھر اپنی سجی ہوئی گاڑی نکال لے گیا۔ آج تو بارات بھی ایک ہی گھر سے تھی اور رخصتی بھی، اسی لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ لڑکے اور لڑکی والے تو وہ خود ہی تھے۔ رخ بھی جلدی سے زینے چڑھتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے آج گہرے میرون رنگ کا فراق زیب تن کر رکھا تھا۔ فراق کا گلا اس کی گردن تک بند تھا۔ گردن تک بند گلے پر سنہرے موتیوں سے سجی کڑھائی جگمگا رہی تھی۔ چوڑی دار سنہری پاجامہ پہنے وہ جلدی جلدی میک اپ کر رہی تھی، پھر سب سے آخر میں مسکارے کو بہت احتیاط سے پلکوں پر سجانے لگی۔ اس کا سنہرا کامدار دوپٹہ بیڈ پر سلیقے سے رکھا ہوا تھا اور اب وہ بالوں کو آگے کیے ان میں تیزی سے برش چلا رہی تھی۔ اس نے ایک بھاری جھمکا اٹھا کر کان میں ڈالا، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر دوسرا جھمکا اچکنا چاہا تو سنگھار آئینے سے انگلیاں ٹکرا گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، ابھی تو یہی تھا۔ اس نے بالوں کو ایک طرف ڈالا ہوا تھا اور اپنا جھمکا زمین پر ڈھونڈتی وہ کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ گھر مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا اور اب ہر جانب خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ واپس کمرے کی جانب پلٹی، خالی کان کی لو اب تک ہاتھ سے تھام رکھی تھی۔ یکایک وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی جیسے ہی مڑنے لگی کسی نے اپنا جوتا دروازے میں اٹکایا تو وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ لو کو چھوتا ہاتھ دروازے کی جانب بڑھا، لیکن کوئی پہلے ہی اسے کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا یہ ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ سفید کرتا شلوار میں ملبوس سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے بھوری آنکھوں سے مسکراتا ہوا وہ اسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اسے ارسل کو یہاں اس وقت دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اگلے ہی پل جلدی سے اپنا رخ موڑا تھا، پھر بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالنے لگی، چہرہ سنجیدہ بنا لیا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ آیا تھا، پھر انگلیوں میں تھاما جھمکا اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لوٹانے آیا ہوں، ادھر دے مجھے۔ اس نے جھمکا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ارسل نے اپنا ہاتھ سر کے اوپر بلند کر لیا۔ وہ ایڑیاں اونچی کیے جھمکا لینے کی کوشش میں اس کے قریب چلی آئی تھی۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے ارسل، میرا جھمکا مجھے واپس دے۔ اس نے دانت کچکچائے تھے، وہ محظوظ ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اگر میں واپس نہ کروں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم سے برا کوئی ہوگا؟ اس نے بہت حیرت سے پوچھا تھا۔ لالا رخ جو اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اونچی ہوئی جھمکا لے رہی تھی یکدم ٹھہری، قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا۔ آپ ہیں نا، کسی اور کی کیا ضرورت بھلا؟
میں برا ہوں؟ اس کے ایسے پوچھنے پر وہ ایک پل کو پگھلی تھی. بھوری معصوم آنکھیں اس پر جمائے وہ استفسار کر رہا تھا. اسے اگلے ہی پل اندازہ ہوا کہ وہ اس کے قریب کھڑی ہے. یکدم اس کی ایڑیاں توازن قائم نہ رکھ سکیں اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی ارسل نے اس کے غیر متوازن ہوتے وجود کو جلدی سے تھاما تھا. دیکھو گرنے سے بچا لیتا ہوں تمہیں. اب بھی برا ہوں کیا؟ مسکراہٹ دبا کر تپاتے ہوئے پوچھا تو اس نے اگلے لمحے اسے خود سے دور ہٹایا تھا. وہ ہنستا ہوا پیچھے ہٹا. اس نے غصے میں پہنا جھمکا بھی اتارنے کے لیے ہاتھ اونچے کیے تو وہ جلدی سے قریب چلا آیا. تابے داری سے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی. اس کی کشادہ ہتھیلی پر لالا رخ کا جھمکا پڑا تھا. اس نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کی اور پھر سنگھار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو خفگی سے دیکھا. جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر جھمکا لینا چاہا تو وہ مٹھی بند کر گیا. جواب دینے آیا ہوں تمہیں. کیا کچھ وقت مل سکتا ہے مجھے؟ اس کے کان کے قریب بہت ہلکی سی سرگوشی ابھری تھی. رخ کا دل کہیں اندر ڈوب کر ابھرا. یہ دل تو بہت پہلے سے خوف زدہ تھا. اندر جڑ پکڑتے خوف نے جیسے ہی اس کی سیاہ آنکھوں کو چھوا تو ارسل نے شرارت کا ہر ارادہ ترک کر دیا. مجھے آپ کا ہر جواب قبول ہوگا. اس نے گردن چکا کر خود کو کہتے سنا تھا. وہ مسکرایا پھر مٹھی میں بند جھمکا انگلیوں میں تھاما. اس کی گردن پر گھیر آئے بال پرے ہٹائے. کان کی لو ہلکے سے تھامی اور جھمکا اس میں ڈال کر مسکراہٹ دباتا پیچھے ہٹ گیا. لالا رخ سانس روک کے دیکھ رہی تھی اس کے عکس کو سنگھار آئینے میں. وہ کوئی چھوٹا بچہ تھا جس کی شریر سی خواہش پر وہ اسے کسی بڑے کی طرح خفا ہو کر دیکھ رہی تھی. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ آزاد تو کر دیا ہے میں نے آپ کو آپ کے ہر فیصلے میں. پھر اب کیا مصیبت آ گئی ہے کہ آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ دیکھیں مسٹر ارسل افغن، میں آمنہ نہیں ہوں جو چپ چاپ آپ کو کسی کا بھی ہوتا ہوا دیکھ لوں گی. میں نے جو فیصلہ کیا ہے خود پر بہت ضبط کر کے کیا ہے، لیکن آپ کا یہ بچگانہ رویہ میری سمجھ سے اب باہر ہوتا جا رہا ہے. ابھی کے ابھی میرے سامنے سے چلے جائیں، نہیں تو میں اپنا ارادہ بدل لوں گی اور چھین لوں گی آپ کو ہر انسان سے. جائیں ابھی کے ابھی آپ. اور ایک بات اور، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا کیونکہ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں. میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں رخ. اور وہ جو تیش میں ابلتی تیزی سے بولتی جا رہی تھی یکدم ساکت ہوئی. آنکھیں پوری کھول کر ارسل کو دیکھا. مسکارے سے سجی آنکھیں اگلے ہی پل بھیگنے لگی تھی. کیا کہا آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے بس یہی پوچھا تھا. وہ تھک کر مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھ آیا اور اس دفعہ وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی. وہ اس لمحے کو کسی سحر کی مانند اگلے ہی پل بکھر کر غائب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی. میں چاہتا ہوں آپ مجھ پر قابض رہیں. میں چاہتا ہوں جھانسی کی رانی اپنے میمنے کو کسی بھی دوسرے کے حوالے نہ کرے، کیونکہ دوسرے اسے ویسا نہیں سمجھتے جیسا یہ لڑکی سمجھتی ہے. وہ چند پل بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی تھی اور جیسے ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تیرنے لگی تو ارسل گھبرا گیا. جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے رونے سے روکا. کیوں اتنی اچھی تیاری کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ پہلے ہی مجھے سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ اس 2.5 کلو کے میک اپ کو لگانے میں تمہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا. اب اسے بھی خراب کر کے بھوت بن کر شادی میں جانے کا ارادہ ہے تمہارا. دیکھو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تمہارے پھیلے ہوئے مضحکہ خیز مسکارے سے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو تمہارے اجڑے گھونسلے جیسے بالوں اور حلقوں میں ملفوف آنکھوں کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں. وہ جو رونے کی بھرپور تیاری کر رہی تھی یکدم ہی ہنستی، پھر چہرہ اٹھا کر بمشکل آنسو گرنے سے روکے. گہرے گہرے سانس لے کر اندر اٹھتے بھونچال کو قابو کرنا چاہا، لیکن اسے رونا آئے جا رہا تھا. زہر لگتے ہیں آپ مجھے ارسل، زہر. بالکل اسی زہر کے لیے کیسے کیسے مار کے سر کیے ہیں تم نے. نہیں، اس کی اس چوٹ پر لالا رخ نے اس کے کندھے پر بھرپور دھپ رسید کی تھی. نازک سا میمنہ بلبلایا تھا. آپ اپنی ان دہشت گردیوں سے باز آ جائیں، شوہر کا درجہ دے مجھے. وہ اب ہنستی جا رہی تھی، پھر انگلی کے پوروں سے پلکوں پر ٹھہرے آنسوں کو بمشکل صاف کرتی ارسل کی جانب دیکھنے لگی. وہ بھی آسودگی سے مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا. میں ڈر گئی تھی. جانتا ہوں. اس نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کان کے پیچھے کی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. مجھے لگا میں کھو دوں گی آپ کو. مجھے بھی یہی لگا تھا. وہ دونوں اب دھیمی سی سرگوشی میں اعتراف کرتے جا رہے تھے. انا کی ساری دیواریں پگھل کر درمیان سے گرتی جا رہی تھی.
گھٹن کم ہونے لگی تھی، سانس کھل کر آ رہا تھا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور بہت ضبط کے باوجود بھی ایک آنسو ٹوٹ ہی گیا تھا اس کی آنکھ سے، آواز بھرا گئی تھی۔ ارسل نے انگوٹھے سے اس کا آنسو صاف کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما، اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ دونوں آنکھیں موندے بالکل چپ کھڑے ہوئے تھے۔ اب ان کی خاموشی ہر لفظ پر بھاری ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارسل کو دیکھا تھا، وہ بھی نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے باندھ دیا تھا رخ، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا تھا میں؟ آپ وعدہ کریں آئندہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ اس نے اس پگھلتے لمحے میں اس سے وعدہ مانگ لیا تھا، بھلا وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ میں تمہیں کہانی سناؤں گا، شعر اور اس عجیب الخلقت انسان کی۔ اب وہ دونوں ہی نم آنکھوں کے ساتھ ہنس رہے تھے، ماتھے سے ماتھا ٹکائے آسودگی سے سمٹے ہوئے۔ اور میں آپ کے لیے ہر اس ہاتھ سے لڑوں گی جو ظلم کے لیے آپ کی جانب بڑھے گا۔ میں آپ کی حفاظت کروں گی ارسل۔ سنہری کمکموں سے سجے گھر میں جیسے ہر جانب پریاں اتر آئی تھیں۔ وہ پریاں اپنے ساتھ آنے والی ساعتوں کی خوشبو بھی چرا لائی تھیں۔ وہ دونوں بھی گزرتے وقت سے بے نیاز ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی وعدے کر رہے تھے۔ لالا رخ، اگر ہم نے اور دیر کی نہ تو اسفند لالا گھر ہی آ جائیں گے، اور تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن وہ مجھے ضرور جان سے مار دیں گے۔ وہ ہنستی ہوئی اس سے الگ ہوئی تھی، پھر اس نے پلٹ کر اپنا چہرہ سنگھار آئینے میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ گلنار ہوا جا رہا تھا۔ یا اللہ، وہ کب سے ایسی لگ رہی تھی؟ جی، آپ کب سے سیب جیسے گالوں والی پٹھانی لگ رہی ہیں۔ اب چلیں جلدی۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اپنی شادی دوبارہ کرنی چاہیے، کیا نہیں؟ پچھلی میں تو اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ المان۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس دوبارہ والی شادی کے بعد لڑائیاں نہیں ہوا کریں گی؟ لالا رخ نے محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ ارسل نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا میں اپنا فیصلہ واپس لے سکتا ہوں؟ لیکن وہ اس کے سوال پر اسے ہاتھ سے پکڑے باہر کی جانب لا رہی تھی، ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ خاموش پڑے گھر میں اس کے زندگی سے بھرپور کہکہے گونجنے لگے تھے۔ اب آپ کسی بھی فیصلے کو واپس لینے کا حق کھو چکے ہیں ارسل جی، وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ ارسل نے خفا بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے پاس میری یونیورسٹی میں پڑھتی لڑکیوں کے نمبرز اب تک موجود ہیں۔ وہ اب دور ہوتے جا رہے تھے، ان کی باتیں سرگوشی کی صورت سنائی دینے لگی تھی۔ لالا رخ اسے اب انگلی اٹھا کر چلتے ہوئے دھمکا رہی تھی، اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کی دھمکی سن رہا تھا۔ اسے اب یہ دھمکیاں ساری زندگی ہی سنتے رہنی تھی۔ میرون رنگ کے فراق میں ملبوس سیاہ بالوں والی لڑکی اور اونچا سا پیارا لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ دور سے دیکھنے پر بھی بہت مکمل، بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کی کہانی کا آغاز ہوا چاہتا تھا، سنہری پیاری سی کہانی کا آغاز، جس کا ایک کردار چنگیز خان کے لشکر کا آخری سپاہی تھا تو دوسرا اپنے قلعے میں رہتا ایک معصوم سا ڈرپوک شہزادہ۔ قدرت نے کیا خوبصورت جوڑی بنائی تھی ان کی۔ وقت کی دھول ہوتی صدیوں میں جو گزر گیا تھا اور گزرنا باقی تھا، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں درج تھا۔ بس اس کتاب کے ہر صفحے کے پلٹتے ہی زندگی پلٹ جایا کرتی تھی، جیسے ارسل اور لالا رخ کی پلٹ گئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ سے ختم شد۔